اس کی نگاہ سر بلند، اس کی سخن دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ میں صدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے خیالات سے قوم و ملت کو محظوظ فرمائیں۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مخاطب کروں گا بچوں کو، جن کا زیادہ حق بنتا ہے، جن کو سرپرستی مل رہی ہے محترم القدر جناب لقمان صاحب سے۔ کیونکہ آج کے یہ جو معصوم بچے ہیں، بچہ نے بٹھا دیا جی، جن کا کیریئر شروع ہونے والا ہے، سب سے پہلی اسٹیج جو ہے وہ بچے کی ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ تو ماں کی گود سے وہ تھوڑا سا جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو ایک ترغیب دی جاتی ہے کہ اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے، اور تعلیم کی طرف جب اس کی رغبت ہوتی ہے، 12 سال 15 سال 17 سال 18 سال 21 سال، اس کی تو عمر بھی نہیں ہے تعلیم کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں یہ چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں ضرور یہ بات رہتی ہوگی کہ اسے کیا بننا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بچہ ایک ہی پیشے کو اختیار کرے، یا یہ سب بچے سوچے کہ مجھے بھی وہی کرنا ہے جو ایک بچہ کر رہا ہے۔ یہ ممکن ہوتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں بچوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہوں گا، حالانکہ ابھی بہت چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن ان کو اپنے کیریئر کے بارے میں، ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں ابھی سے سوچنا چاہیے۔ آپ چھوٹے ضرور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ حضرت لقمان صاحب جس طریقے سے اپنی کاوشیں اور محنتیں کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، اور ان کی جو یہ پھول یہاں پر یہ بیٹھے ہیں وہ گلدستے کی شکل میں، چمن کی شکل میں بن جائیں۔ اور جب نیک نیتی سے کوئی کام کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر تمام حاضرین جلسہ جو دور دور سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر آ کر اس جلسے کی رونق بڑھائی، بچوں کی ہمت افزائی کی، سب پہ لقمان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی۔ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جناب غفار صاحب ابھی مخاطب تھے، آل انڈیا جمعیت قریش کے وہ صدر ہیں ہریانہ یونٹ کے۔ سرپنچ صاحب بیٹھے ہیں، توفیق صاحب، اختر صاحب کا ذکر ہوا ابھی، الدین صاحب، قیوم صاحب، سلام صاحب، قائد صاحب اور ظہور الدین صاحب، اور بھی بہت سارے یہاں تشریف فرما ہیں، سب کے نام مجھے یاد نہیں۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانا ہے۔ جب اس مدرسے کی بنیاد پڑی، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس کی بنیاد میرے ہاتھوں سے پڑے، اور آج اس بات کو کتنے سال ہو گئے خان صاحب؟ 10 سال۔ 10 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کافی ترقی ہوئی ہے، لیکن مجھے ایک شکایت ہمیشہ ہوتی ہے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ جہاں تعلیم کی بات آتی ہے، خاص طور پہ ہریانہ کے مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، وہ دل کھول کر دلچسپی نہیں لیتے۔ میں
ایک آپ سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں والدین سے، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھرپور تعاون دینا چاہیے۔ اب چونکہ آپ دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیہات بھی نہیں کہوں گا ویسے، اب تو یہ شہر میں بدل چکا ہے۔ ہریانہ نے بہت ترقی کر لی ہے۔ میں پچھلے 30-35 سال سے ہریانہ میں آتا ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ یہاں پہ ترقی جس حساب سے ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن تعلیم کے لیے کہیں رکاوٹیں نہیں ہیں۔ آپ لوگ ایک وقت کی روٹی کھاؤ، دوسرے وقت کی روٹی بچا کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو اس پیسے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہمیں بچے کو تعلیم دینی ہے، آپ گھر کے ایک بچے کو تعلیم حاصل کرا دیجیے گا، اس کے بعد تو اس کی ذمہ داری ہو جائے گی وہ سب کو پڑھا دے گا اپنے آنے والی نسلوں کو۔ میری چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم بھی گلیوں میں رہتے تھے، وہاں پہ بھی لائٹ نہیں ہوتی تھی، سرکاری لائٹ کے اندر بیٹھ کے پڑھتے تھے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ ہمیں بھی تعلیم کا شعور نہیں تھا، ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آس پاس کا ماحول ہی نہیں تھا تعلیم کا۔ ہم بھی جی چراتے تھے مدرسہ جانے کے لیے، لیکن ہمارے والدین نے، خاص طور پہ میرے دادا نے، مجھے مار مار کے پڑھایا۔ روزانہ وہ میری ایک کلاس میری مدرسے میں ہوتی تھی، ایک کلاس وہ لیتے تھے، اور میں ان کا اس وقت ہم کو شاید یہ برا لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہیں تعلیم کے لیے، کیونکہ تعلیم ہم حاصل کرنے کا کوئی مقصد بھی نظر نہیں آتا تھا کہ تعلیم حاصل کر کے کریں گے کیا اور کیوں۔ لیکن ہمارے دادا نے محنت کی، پڑھایا، اور جب ہم لوگ سینئر کلاس میں پہنچے، 10ویں 11ویں 12ویں کلاس تک پہنچے، تب حقیقتاً ہم کو رونا بھی آیا، اور ہم نے اپنے دادا کا، والدین کا بے حد شکریہ ادا کیا، ان کی خدمات کی، اور یہ محسوس کیا کہ واقعی تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے خاص بات اس کے بعد کیا ہوا کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مفتی صاحب بزرگان، میرے خاندان میں ہر ایک بچہ پڑھ گیا۔ میرے سے پہلے خاندان میں ایک بچہ نہیں پڑھا تھا، اور میں نے تعلیم حاصل کی تو سب بچوں نے تعلیم حاصل کر لی ہمارے خاندان کے اندر۔ تو بات یہیں پہ نہیں رکی، ذرا سا میں نے ہوش سنبھالا، آس پاس کے جتنے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان سب کو مدرسوں میں داخل کیا، ان سب کو تعلیم سے آراستہ کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جو وہ پود میرے ٹائم کی تھی ان سب نے حاصل کی تعلیم، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، کالجوں میں چلے گئے، بہت بڑی اچھی جاب سے لگ گئے، بہت اچھے محکموں میں چلے گئے، بہت اچھے بزنس مین بن گئے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ فرق ہے ایک تعلیم یافتہ میں اور ایک غیر تعلیم یافتہ میں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہماری سرپرستی کوئی کر رہا ہے۔ تعلیم مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر اساتذہ اگر اس کی سرپرستی کرتے رہیں تو پھر والدین کا کیا حق بنتا ہے؟ خالی یہ نہیں کہ انہوں نے پیدا کر دیا اور اس کے بعد اسکول مدرسے میں داخل کر دیا اور اپنی ذمہ داری سے وہ سرخ دوش ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو خیر محترم لقمان صاحب ان کی پوری دیکھ بھال کرتے ہیں، گاہے بگاہے مجھے رپورٹ دیتے ہیں، بچوں کی ترقی ہو رہی ہے، بچے کہاں کھڑے ہیں، بچوں کی تعلیم کہاں تک پہنچ چکی ہے وہ بتاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کا کام نہیں ہے، صرف ایک آدمی پر آپ منحصر کرے بیٹھے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ مضبوط کریے، خالی پیسے سے ہاتھ مضبوط نہیں ہوتے ہیں، ان کی دلجوئی کریے، ان کی ہمت افزائی کریے، ان کے لیے مواقع پیدا کریے کہ آج اگر ایک بچہ ہے تو کل 2 ہوں تو 2000 ہوں، 2000 ہوں تو 4000 ہوں۔
اور تعلیم حاضرین، تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے ایک بار حاصل کر لی تو کوئی چھین نہیں سکتا. آپ کی دولت چھین سکتے ہیں، آپ کی جائیداد چھین سکتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیم اور آپ کی نالج کوئی نہیں چھین سکتا. ہمارے اے پی جے عبدالکلام صاحب تھے، سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے صدر اعظم بنے. انہوں نے جس ترقی سے اپنی تعلیم حاصل کری، فٹ پاتھ پہ تعلیم پڑھتے تھے، اخبار بھیجتے تھے، غریبی تھی ان کے گھر کے اندر، کہاں سے کہاں پہنچے. وہ بھی بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ہندوستان کے وہ صدر عظیم بنے. بھارت رتن ان کو ایوارڈ ملا، ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، خاص طور پہ بچوں کو. سب واقف ہیں نا آپ لوگ ان سے. انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی بتائی، میں نے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے اندر جب ان کو بلایا تو ان کے وہ آخری 2 دن باقی تھے جب صدر کے عہدے سے وہ رخدوش ہو رہے تھے. انہوں نے وہاں کے اپنی پوری آپ بیتی بتائی، کس طرح وہ کہاں سے کہاں اٹھ کے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچے. پر اتفاق کیا تھا کہ CSIR کے اندر جو گورنمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے وہ بھی ممبر تھے اور میں بھی ممبر تھا ان کے صدر بننے سے پہلے. اٹل بہاری واجپئی صاحب جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم ہوتے تھے، اور ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی جو تھے وہ اس وقت HR کے منسٹر تھے. 14-15 لوگوں کی وہ کمیٹی ہوتی تھی جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم تھا، میں APJ عبدالکلام کے ساتھ بیٹھا ہوا سیدھے ہاتھ پہ ان سے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سائنٹیفک چیزوں کی بات ہوتی ہے زیادہ. بہت ساری باتیں ان سے ہوتی تھیں. اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کل یہ صدر بن جائیں گے تو میں شاید اور دلچسپی سے ان سے بات کرتا. میرے بارے میں جانتے تھے وہ میں کیا کاروبار کرتا ہوں، تو میرے سے کریت کے پوچھتے تھے، اس پہ کام کرتے ہو، اس پہ کام کرتے ہو، اس پہ کام کرتے ہو. بہت اچھی نصیحتیں دیتے تھے، لائف اسٹاک کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں، کسانوں کے بارے میں. یہ سب چیزوں کو بہت نالج تھی. تو کیا کہا انہوں نے جب اپنی تقریر کر رہے تھے وہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں آنے کے بعد، بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں، لیکن جو سب سے خاص بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی، جب میں ہندوستان کا صدر بنا تو میں ایک سوٹ کیس لے کر آیا تھا اپنے گھر سے، جس کے اندر میرے کپڑے تھے اور کچھ کتابیں تھیں بس. 5 سال وہاں رہنے کے بعد جب ان کا عہدہ پورا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں اسی سوٹ کیس سے آج واپس جا رہا ہوں، میں کچھ لے کے نہیں جا رہا. صدر رہا 5 سال، لیکن میری وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات تھی. جب ان کا حملہ ہوتا تھا ان سے میں پوچھتا تھا تو سیدھے سادھے آدمی ہیں، ان کا کیا طور طریقہ رہتا ہے روزانہ رہنے کا، کھانے کا، پینے کا. انہوں نے کہا صاحب کچھ نہیں کھاتے سوائے دال چاول کے اور ساؤتھ انڈین ڈشز ہوتی ہیں اڈلی وغیرہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے. ان کو ایک نیلے رنگ کی قمیض بڑی پسند تھی، وہ نیلے رنگ کی قمیض پہنتے تھے، اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر پورا حساب اپنے آپ رکھتے تھے. کسی کو ناجائز طریقے سے پیسے کا استعمال کبھی نہیں کرنے دیا انہوں نے. ہمیں بھی بڑا عجیب سا لگا کہ دنیا کی، ہندوستان کی سب سے بڑی ہستی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی اس پاور کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. ان کے مہمان آتے تھے، گھر والے آتے تھے، وہ وہاں نہیں ٹھہراتے تھے، وہ کہیں نہ کہیں باہر ٹھہراتے تھے، پورا خرچہ برداشت کرتے تھے. حج پہ بھیجتے تھے ان کو اندر کے اپنے ہی جو پیسے ان کے ہوتے تھے، جو سرکار ان کو تنخواہ دیتی تھی وہی بھیجتے تھے. صدر کی کوئی تنخواہ زیادہ ہوتی نہیں ہے، کہ سہولیات بہت ہوتی ہیں، ان گنت سہولیات ہوتی ہیں. اور ان کا انتقال کیسے ہوا؟ وہ بھی ایک اسٹیج پہ کھڑے ہوئے
ایک انسٹیٹیوشنس کے اندر لیکچر دے رہے تھے. لیکچر دیتے دیتے ان کا انتقال ہو گیا کھڑے کھڑے. ہم لوگ بات کرتے ہیں فرشتوں کی، لیکن کبھی کبھی انسان بھی جو ہے نا، فرشتہ بھی جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا ہے. کہنے کو بہت کچھ ہے. لقمان صاحب کی میں تعریف کروں گا تو لوگوں کو شاید نہیں اچھا لگے گا. یہ حقیقت ہے کہ تعریف کے لائق ہیں، اس کے مستحق ہیں. جتنی ایمانداری سے محنت انہوں نے کی ہے، اگر آپ سب کا تعاون ان کو آج حاصل ہو جائے تو جو تعداد آج بچوں کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ دگنی تکنی اور چوگنی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو عہد کرنا چاہیے کہ آج یہ مدرسہ ہے، کل اسکول ہونا چاہیے، پرسوں کالج ہونا چاہیے، اور اگلی بار جو ہے یونیورسٹی ہونا چاہیے. میوات کے اندر میں نے بڑی کوشش کی تعلیم کے لیے، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا. معاف کیجیے گا، مجھے بھی لوگوں نے بہت زیادہ اس وقت کوآپریٹ نہیں کیا. اب سے میں تو 15-20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. میں بھی چاہتا تھا یہاں پہ کالج کھولا جائے، یونیورسٹی کھولی جائے. کبھی زمین کا مسئلہ، کبھی پنچایتوں کا مسئلہ، کبھی آپس کا مسئلہ، مجھے بھی بزن ہو کے یہاں سے واپس جانا پڑا. آپ کی سرکار ہے، بی جے پی کی سرکار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جا کے ان سے ملتا ہوگا، مکھیہ منتری سے یا ان کے وزیروں سے. جانا چاہیے، ملنا چاہیے. ایک ہمارے دماغ میں پھنسا رہتا ہے کہ بی جے پی ہے، بی جے پی ہے، بی جے پی ہے. ارے بھائی، وہ آپ کی حکومت ہے. آپ کا سی ایم بی جے پی کا ہے، وہ سی ایم ہے. بی جے پی کو چھوڑ دیجیے گا. وہ چیف منسٹر ہے ہریانہ کا. وزیر اعظم جو ہے وہ کسی پارٹی سے ہے، نہیں اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ پورے ہندوستان کا ہے، اور جتنے ہندوستان میں شہری رہتے ہیں ان سب کا وزیر اعظم ہے. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں طریقہ نکالنا چاہیے کہ ان کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں. لیکن ہم لوگ، معاف کیجیے گا، جو ہمارے پاس یہ اپر اسٹوری ہے اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے. استعمال کرنا چاہیے. اور معاف کیجیے گا، نصیحتیں دینے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن جو صحیح نصیحتیں ہوں اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہم یہاں بہت سارے میرے بزرگان بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت دے. آپ نے اپنی زندگی جیسے بتائی، ان بچوں کا آپ سوچیے، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیے، ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائیے. میں آج آپ کو اس دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صاحب 5 اور 10 سال نکال لیجیے گا، میوات کا، نوح کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں باہر ٹریول کرتا ہوں، بہت سارے ہریانہ کے میوات کے بچے ملتے ہیں جو اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے. اب دیکھیے، آپ کے یہاں بھی، آپ کی برادریوں میں جن گھروں کے اندر تعلیم حاصل کر لی ہے بچوں نے، آج کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھے مقام پہ بیٹھے ہیں، اچھی سیاست کر رہے ہیں. ان کی لڑکیاں لڑکے سب پڑھے لکھے ہیں. آخر کیسے وہ بن گئے، آگے بڑھ گئے؟ وہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب انہوں نے شاید ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. ہم لوگوں کو کیا ہے کہ وہ کٹورے لے کے بھیک مانگنے کی عادت کرنا چاہیے. ہمیں ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے. کبھی سرکار پہ زیادہ منحصر نہیں ہونا چاہیے. سرکار آپ کو سوائے لالی پاپ دینے کے اور کچھ نہیں دے گی. سرکار سے اتنی ہی ڈیمانڈ کرنی چاہیے جتنی سرکار کی بس کا ہو. اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں جو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر امریکہ کو پریزیڈنٹ بن گیا تو کیسے بن گیا بھائی؟ اسے نصیب میں ضرور لکھا ہوگا پریزیڈنٹ بن گیا. وہ مودی جی پرائم منسٹر بن گئے تو نصیب میں ضرور لکھا ہوگا. کام بھی کیا ہوگا، محنت بھی کی ہوگی، حالات کے جائزے بھی لیے ہوں گے. اور بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ایک بات ہمیشہ آپ کو نے سنی ہوگی کہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں. ہم نے سنا ہوگا کہ فلاں بادشاہ ہے، فلاں بادشاہ ہے، فلاں بادشاہ ہے. ہندوستان کے اندر بھی بادشاہتیں رہی ہیں، اور ہمیشہ ہم نے یہ سنا تھا بچپن میں کہ بادشاہ کون بناتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بادشاہت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. آج اسے وزیر اعظم کہہ لو یا صدر کہہ لو، لیکن وہ بادشاہ کے ہی برابر ہوتا ہے.
یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو وزیر اعظم بنا دینا، کسی کو بادشاہ بنا دینا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارا ٹوٹ جو ہے یقین اللہ پہ ہے، ہمارا اعتماد اللہ پہ ہے. ہم کو ان تمام چیزوں کو سوچ کے چلنا چاہیے. آج باتیں اٹھتی ہیں کہ یہاں لڑائی ہو گئی، وہاں جھگڑا ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، وہ ہو گیا، میں نے مانا. کیا کر سکتے ہو آپ؟ کیونکہ آپ کہیں کھڑے نہیں ہو، آپ کی آواز میں دم نہیں ہے، آپ جا کے کسی شکایت نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ جنازے میں شامل ہو جاؤ گے، 2-4 دن دھو لو گے، اس کے بعد گھر بیٹھ جاؤ گے. یہ کوئی حل نہیں ہے ہماری زندگی کا. ہمیں سب نے مرنا ہے. مرنے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ قوم کے لیے، برادری کے لیے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. باتیں تو بہت ہے کرنے کے لیے. میں مفتی رحمان صاحب کا بے حد ممنون ہوں، ان کا شکر گزار ہوں، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اتنی محنت کے ساتھ یہاں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیاب کرے، اور ہر سال مفتی صاحب بچوں کی تعداد بڑھنی چاہیے. انگریزی تعلیم جو ہے ان کو دینی چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ آپ انگریزی کی تعلیم دیں تو انگریزی کی تعلیم کو دینی تعلیم سے مت ملائیے گا. اکثر یہ تھا، ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں تعلیمیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دینی چاہیے. اس کا میں نے جو نتیجہ دیکھا اور اثر دیکھا تو بچہ جو ہے اس کے اندر زیادہ کامیاب نہیں ہوتا. آپ کلاسیں بنائیں گے دو الگ الگ. جو انگریزی کی تعلیم بچے کو دے رہے ہیں آپ اس کو دینی تعلیم بھی دیجیے، لیکن اس کو انگریزی کی تعلیم ضرور دیجیے گا، ضرور دیجیے گا، ضرور دیجیے گا. آج بغیر انگریزی تعلیم کے ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، نہ ہم کھڑے ہو سکتے کہیں، نہ ہم کسی سے بات کر سکتے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن لوگ وہی یاد رہتے ہیں جو کچھ تاریخ چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ لوگ کچھ تاریخ چھوڑیے، کچھ محنت کریے، اسکول کو بہت آگے لے کے جائیے، بچوں کو پڑھوائیے، پڑھائیے، تعاون دیجیے. خالی پیسے تعاون نہیں ہوتا ہے. اگر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک ایک روپیہ بھی ڈالیں گے تو کچھ تو آئے گا. 1 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. 365 روپے ہوتے ہیں سال کے اندر سے، لیکن 365 روپے جو ہے وہ کبھی کبھی 365 لاکھ کے برابر ہوتے ہیں اگر مانا جائے تو، اگر سوچا جائے تو. ایک جنگل میں آگ لگ رہی تھی تو سب لوگ کوشش کر رہے تھے آگ بجھانے کی، آس پاس کے لوگ. چڑیا آئی غریب، وہ بھی پانی اپنی چوچ میں بھر کے لے آئی، اور اس نے وہ پانی جو ہے اس پہ آگ میں ڈالا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرے اس ایک قطرے سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، کم سے کم میں ان میں شامل ہو جاؤں گی کہ میں نے بھی کوشش کی آگ بجھاؤں گی. کوشش کرنی چاہیے. کوشش کریں گے تو شاید ہم کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. یہاں پہ آئے ہوئے تمام اپنے بزرگوں کا، دوستوں کا، بچوں کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے یہاں پہ میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کے اس پروگرام کے لیے. اور مجھے امید ہے لقمان صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. اور آج کے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے میں تہ دل سے دعا بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ کو کامیاب کریں اور ان بچوں کا جو ہے مستقبل بہتر سے بہتر ہو، روشن سے روشن ہو. انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ کا پھر ایک بار سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ میں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے حکم دیا آنے کے لیے. میری شرکت، مجھے خوشی ہوئی کہ میں یہاں پہ حاضر ہوا اور میں نے آج کے پروگرام میں شمولیت حاصل کی. بہت بہت شکریہ. خیر الجزا. میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں عالی جناب الحاج سراج الدین قریشی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں درخواست کروں گا عالی جناب الحاج سلام الدین قریشی صاحب سے اور ہمارے نوح ضلع کے جو صدر ہیں حاجی عبدالمتین صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا. حاجی عبدالغفار صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے صدر صاحب کے لیے یہ سیل پیش کریں. اور بھی جو لوگ یہاں تشریف لائے میں سبھی ہوں. ہمارے سراج الدین قریشی صاحب کو کسی ضروری کام سے اور ان کی کہ یہ کہ ضروری میٹنگیں تھیں صاحب کی، اس کی وجہ سے
بہت جلدی ان کو نکلنا تھا، لیکن ہمارے پروگرام کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے اپنا ٹائم اور بڑھایا، تو اس کے لیے ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کی طرف سے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔